अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब कश्मीरी। आप देख रहे हैं टीके। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ सोशल मीडिया पर एक स्कैंडल मंजर आम पर आया। स्कैंडल के मंजर आम पर आते ही एक तूफ़ान मच गया। इस तूफ़ान को मचना भी चाहिए था, क्योंकि इस स्कैंडल में मुलव्वस कोई आम शख्स नहीं बल्कि हमारे दीन की सबसे बड़ी मसनद यानी शेख अल हदीस की सीट पर बरजमान ये शख्सियत थी। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे कि आया ये शख्सियत कौन है, इनका इस जामिया के साथ क्या ताल्लुक़ है, क्या वाकई ये इस जामिया के मोहतमिम हैं जैसा कि सोशल मीडिया पर बयान किया जा रहा है। इसके साथ हम ये भी बात करेंगे कि आया इस वाक़े में वाकई ये कोई प्री प्लान मनसूबे का हिस्सा था या कोई साजिश थी। अगर साजिश थी तो इसमें कौन कौन लोग मुलव्वस हैं। इसके साथ इस वाक़े में ख़ासकर वफ़ाक़ुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान का क्या किरदार है और इस वाक़े में वफ़ाक़ुल मदारिस कहाँ पर खड़ा है और जो नोटिफिकेशन वगैरह गर्दिश कर रहे हैं उनकी हकीकत क्या है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। और इसके अगर आपने हमारा चैनल इससे पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। सबसे पहले बात करते हैं हम स्कैंडल की, जिसे आप लोग सोशल मीडिया पर देख चुके होंगे। वीडियोस में जो कुछ हो रहा है वो बड़ा साफ और वाज़ेह नज़र आ रहा है, जिसे कोई भी शख्स झुटला नहीं सकता, उससे इनकार नहीं कर सकता। मदारस में इससे कबल भी इस तरह के स्कैंडल सामने नज़र आते रहे, लेकिन ये स्कैंडल जो है ये अपनी मदारस की तारीख़ में अपनी नौइयत का एक मुनफरद स्कैंडल है। इससे कबल जितने भी स्कैंडल सामने आते रहे उनमें निचली सतह के लोग मुलव्वस होते थे, यानी कुर्रा हजरात और नौजवान लड़के इन स्कैंडल में मुलव्वस होते थे। लेकिन इस दफ़ा ये स्कैंडल अपनी नौइयत का एक मुनफरद स्कैंडल है, क्योंकि इससे कबल मदारस की तारीख़ में कोई भी मुफ्ती, कोई भी आलिम दीन या कोई भी शेख अल हदीस इस तरह के स्कैंडल में मुलव्वस नहीं पाया गया, ना ही उनका किसी का इस तरह का स्कैंडल सामने आया है। इस स्कैंडल को आप मदारस की तारीख़ पर एक ख़ुदकश हमला भी कह सकते हैं कि ये एक तरह से मदारस के निज़ाम पर, मदारस पर एक ख़ुदकश हमला है। बात कीजिए अगर स्कैंडल में मुलव्वस शख्सियत की कि उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान और वो इस जामिया के मुदर्रिस हैं। वहाँ पर शेख अल हदीस की सनद जो मुस्नद है उस पर बरजमान भी थे। इसके अलावा जो दारुल इफ्ता है जहाँ से फतावे जारी होते हैं उसके इंचार्ज भी थे। इसके अलावा ये वफ़ाक़ुल मदारिस के मसूल भी रहे हैं वहाँ पर लाहौर के। इसके साथ साथ एक मजहबी सियासी जमात है उसके एक अहम अहदेदार भी हैं। लेकिन ये जामिया के मोहतमिम हरगिज़ नहीं हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि ये जामिया के मोहतमिम थे, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये कोई जामिया के मोहतमिम नहीं हैं। जब से सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुई है उसके बाद मदरसे की जानब से जारी करदा कुछ नोटिफिकेशन भी गर्दिश कर रहे हैं और मौसूफ़ की भी वज़ाती वीडियो आ गई है। इसके अलावा इसके साथ साथ 2-3 नोटिफिकेशन भी और गर्दिश कर रहे हैं, जिनमें 2 नोटिफिकेशन ऐसे हैं जो वफ़ाक़ुल मदारिस के साथ मंसूब हैं और इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम के साथ भी एक नोटिफिकेशन मंसूब है जो कल तक गर्दिश कर रहे थे। जो 2 नोटिफिकेशन जिनके बारे में मुझे मुकम्मल यकीन है, एक वफ़ाक़ुल मदारिस का, दूसरा जमीयत उलमा इस्लाम का, जो कल तक गर्दिश कर रहे थे, ये दोनों फेक हैं, इनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक नोटिफिकेशन आज जब मैं वीडियो बना रहा था इस वक्त मौसूल हुआ। इसके बारे में ये इस पर जो तारीख़ लिखी हुई है ये 10 जुलाई को जारी हुआ है। इस पर तारीख़ लिखी हुई है, वल्लाह आलम ये कब जारी हुआ कब नहीं हुआ, और इसके बारे में अभी तक ये कन्फर्म नहीं हो सका कि ये आया वाकई वफ़ाक़ुल मदारिस की जानिब से जारी किया गया है या नहीं किया गया। इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। उसके बाद मौसूफ़ की आपने भी वज़ाती वीडियो आई है, आप लोगों ने देखी होगी। वज़ाती वीडियो और वफ़ाक़ुल मदारिस की जानिब से भी जारी करदा जो मंसूब करदा उनसे वो नोटिफिकेशन, और इसके अलावा जो मदरसे के नोटिफिकेशन है वो देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि मामला कुछ ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि जो मदरसे की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन गर्दिश कर रहा है उस पर तारीख़ 3 जून लिखी हुई है। 3 जून 2021, 3 जून को नोटिफिकेशन जारी होता है इनकी बर्खास्तगी का, लेकिन 3 जून से लेकर 14 जून तक यह मौसूफ़ मदरसे में दर्स व तदरीस से वाबस्ता रहते हैं, जिस पर एक बड़ा सवालिया निशान पैदा हो रहा है कि जिसमें वीडियो में जो वीडियो आपने इन्होंने वज़ाती बयान दिया है, इस वीडियो में उन्होंने इकरार किया कि ये वीडियो 2 से 2.5 साल पुरानी है और इसके बारे में इन लोगों को पता था। वफ़ाक़ुल मदारिस के बड़े हज़रात को भी पता था, जामिया अशरफिया जो लाहौर का, उसके जो
محتمم ان کو بھی پتہ تھا اور اس پہ کمیٹی بھی بنی ہوئی تھی. ان لوگوں کو پتہ تھا, اس کے باوجود بھی یہ درس و تدریس کے ساتھ وابستہ رہے. 15 جون تک, یہ 14 جون تک درس و تدریس کے ساتھ وابستہ رہے, لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوئی. پھر اب جب ویڈیو آپ کو پتہ کہ ان کی ویڈیو ہے آپ کے پاس, تو پھر یہ آپ نے جامعہ نے ان کو برخاست کیوں نہیں کیا؟ پھر 13 تاریخ کو برخاست کرنے کی وجہ کیا ہے؟ جب ویڈیو پہلے سے نکل چکی ہے, اس کے باوجود بھی یہ اپنے منصب پر موجود ہیں, آپ نے کوئی کارروائی نہیں کی. لیکن اب اچانک کارروائی کیوں کی گئی؟ اب اچانک آپ کی جانب سے مدرسے کی جانب سے جو ہے وہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ 3 جون کو جاری ہوتا ہے, لیکن وائرل وہ اب 14 جون کو ہو رہا ہے, 15 جون کو ہو رہا ہے. اسی طرح وفاق المدارس کے حوالے سے بات کی جائے, اگر وفاق المدارس کی سے منسوخ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ 10 تاریخ کو جاری ہوتا ہے, لیکن وائرل وہ آج ہو رہا ہے. حالانکہ کل ویڈیو وائرل ہوئی تھی, کل یا پرسوں سے وائرل ہوئی ہے ویڈیو, تو لیکن نوٹیفیکیشن آج سامنے آ رہا ہے. یہ چیزیں دیکھ کر معاملات کچھ زیادہ گمبھیر نظر آ رہے ہیں. وفاق المدارس کو اگر پتہ تھا تو وفاق المدارس نے اس پر کارروائی کیوں نہیں کی؟ ہم تو وفاق المدارس کو ایک منظم ادارہ سمجھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود کارروائی نہ ہونا ایک لمحہ فکریہ ہے. میں اس واقعہ پر ویڈیو نہیں بنانا چاہ رہا تھا, میں نے رات کو لکھا بھی تھا, وہ صرف میں نے کچھ گروپس کی عادت محدود رکھا. وہ پوسٹ جو میں نے لکھی ہے وہ میں نے سوشل میڈیا پر نہیں لگائی, کہ میں لگانا بھی نہیں چاہ رہا تھا, نہ ہی میں اس سلسلے میں ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا. لیکن اب معاملہ کچھ زیادہ خراب ہو رہا ہے, بات بہت دور تک نکل چکی ہے. کل تک بہت کم لوگوں کو یہ بات پتہ تھی, لیکن اب میڈیا تک یہ بات پہنچ چکی ہے. سوشل میڈیا سے ہوتے ہوتے اب دوسرے میڈیا تک یہ بات پہنچ گئی ہے. تو اس کے علاوہ پھر کچھ اور لوگ ہیں جو لبرل ہیں یا جس سے دوسرے طبقات ہیں, وہ اب منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اور اس کو جو ہے وہ مدرسے کے ساتھ, وفاق مدارس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور تمام مدارس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے لیے میں نے رات کو بھی لکھا کہ وفاق المدارس کو اب اپنی کیا کہتے ہیں وہ منجی کے نیچے ڈانگ پھیرنی پڑے گی. اب پانی سر سے گزر چکا ہے. اب آپ نہ تو تعویلیں دے سکتے ہیں, کتنی ایک تعویلیں گھڑیں گے, اب آپ تعویلیں نہیں گھڑ سکتے. پہلے ہوتا تھا کہ چلو جی جو چھوٹے طبقہ ہے, قرہ حضرات ہیں یا نوجوان لڑکے ہیں, غیر شادی شدہ ہیں, وہ اگر ان سے یہ حرکت ہوتی تھی تو ڈیفینڈ کیا جا سکتا تھا, چلو غیر شادی شدہ ہیں, نوجوان ہیں, نوجوانی میں ہو جاتا ہے. لیکن اب کیسے ڈیفینڈ کریں گے آپ اس بات کو؟ اس بات کو ڈیفینڈ کرنا ممکن ہی نہیں. ایک 60-70 سال کا بزرگ ہے, شیخ الحدیث کے مسند پر فائز ہے, اس کے علاوہ شادی شدہ بھی ہے, تو اس کو ڈیفینڈ کرنا بہت مشکل کام ہے. میں نے جو رات کو تجویز دی تھی, پھر میں وہی کہوں گا کہ وفاق المدارس کو چاہیے کہ وہ ایک نظم ترتیب دے, اصلاحات کی بات کریں. جو لوگ اصلاحات کی بات کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں, مدارس کے دشمن ہیں. پھر اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا اب کہ اب بات قرآن حضرات سے نکل کر اوپر تک پہنچ گئی. شیخ کے لیے ضروری ہے کہ وفاق المدارس اب اس کو کرنا کیا, وفاق المدارس کو کہ وہ ایسے لوگوں کی, اگر کسی بھی مدرسے میں کسی بھی جامعہ میں ایسے کچھ لوگ ملوث ہوتے ہیں, تو سب سے پہلے فی الفور وہ ان کی اسناد کو منسوخ کرے. اسناد کی منسوخی کے بعد وہ ان لوگوں کو قانون کے حوالے کرے, قانون کے حوالے بھی کرے, اور ان قانون کے حوالے کرنے کے بعد خود مطالبہ کیا جائے علماء کی جانب سے کہ ان پر شرعی سزائیں جو ہیں, شرعی حدیں وہ نافذ کی جائیں. دوسرا, ان پر اس کے بعد کسی بھی تعلیمی ادارے, مسجد, مدرسے میں ان کو ملازمت پر مکمل طور پر پابندی ہونی چاہیے کہ یہ کسی بھی ادارے میں کسی بھی ملازمت کے لیے اہل نہیں ہیں. پہلی بات ہے جب شرعی سزا ہوگی تو کام ختم ہو جائے گا, لیکن اگر سزا نہیں ہوتی, اگر ریاست سزا نہیں دیتی, سزا دینا تو ریاست کا کام ہے, کسی شخص کا کام تو ہے نہیں, نہ تو کسی ادارے کا کام ہے. ادارہ تو صرف برخاست کر سکتا ہے. تو ادارہ اپنی ذمہ داری پوری کرے, وفاق المدارس اپنی ذمہ داری پوری کرے, وہ ان کی اسناد منسوخ کرے. اسناد کی منسوخی کے بعد وہ ان پر کسی بھی ادارے میں کسی بھی جامعہ میں ملازمت پر پابندی لگا سکتا ہے. میں آخری بات کرنا چاہوں گا لبرل طبقہ کے لیے کہ لبرل طبقہ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے اب. حالانکہ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی من پسند آزادی, میرا جسم میری مرضی, روشن خیالی کو ایک نام نہاد مفتی نے پورا کیا ہے.
جو آپ چاہتے تھے ویسا اس نے بھی کر دیا ہے. اب آپ لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، لیکن آپ لوگ مشتعل نظر آ رہے ہیں. پھر اب آپ مانیں کہ اس کا جسم اس کی مرضی، وہ جیسا چاہے جو جی چاہے کرے، تو آپ کون ہوتے ہیں کسی کو روکنے والے؟ یہاں پہ آپ 60 ڈگری بلکہ 90 ڈگری جو ہے وہ الٹا گھوم گئے ہیں. اس کے علاوہ کچھ لبرل ایسے بھی ہیں کہ اب جو میں یہاں پر مدارس کے جو نوجوان فاضل ہیں ان کو میں داد دوں گا کہ وہ اس واقعے پر پوری شدت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس مفتی کو، اس نام نہاد شیخ الحدیث کو بھرپور سزا ہونی چاہیے، ان کی اسناد کی منسوخی ہونی چاہیے، ان کو شرعی لحاظ سے جو سزائیں ہیں وہ دینی چاہیے. وہ اس وقت سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہوں گے، جتنے بھی نوجوان فاضل ہیں وہ اس وقت ڈٹے ہوئے ہیں. لیکن سب سے زیادہ تکلیف جو ہے وہ لبرل طبقے کو ہو رہی ہے وہاں پر بھی، کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. وہ اس کو بھی کسی الٹے رنگ میں لے رہے ہیں، اور ان کو یہاں پر بھی بڑی تکلیف نظر آ رہی ہے. تو ان کو پیغام ہے کہ آپ لوگ چاہتے کیا ہیں. مفتی نے آپ کی سوسائٹی کو جوائن کر لیا ہے، تب بھی آپ کو تکلیف ہے. پہلے آپ لوگوں کا اعتراض ہوتا تھا کہ جو علماء حضرات ہیں یا مدارس کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، یہ اپنے مدارس کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ جو علماء کرام کی جتنی بھی خامیاں ہیں ان کو چھپاتے رہتے ہیں. اب جو مدارس کے پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں وہ اس پر بات کر رہے ہیں، اس واقعے کو وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، تو تب بھی آپ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. آخر کیوں؟ آپ لوگوں کو یا تو انہیں اپریشیٹ کرنی چاہیے یا پھر مفتی کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. کسی ایک طرف رہیں. اگر مذہبی طبقہ ان نام نہاد مفتیوں کے خلاف بات کر رہا ہے، شرعی سزاؤں کی بات کر رہا ہے، تب بھی آپ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. اب آپ ان کی سائڈ دے رہے ہیں. اگر نہ کریں تب بھی آپ کو مسئلہ ہوتا ہے، خاموشی پر بھی مسئلہ ہے، بات کریں تب بھی مسئلہ ہے، سزاؤں کا مطالبہ کریں تب بھی مسئلہ ہے، نہ کریں تب بھی آپ لوگوں کو مسئلہ ہے. آپ کو مسئلہ ہے کیا؟ آج تک مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی ہے. باتیں بہت زیادہ ہیں کرنے کے لیے، لیکن وقت بہت کم ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت. ملیں گے آپ سے نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.